یہ حسد اتنی بری بیماری ہے، اتنی بری بیماری ہے۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کہتے کسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا فرما دیں تو اب مجھے اس کے اوپر جلن شروع ہو جائے کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، اس کے پاس یہ نعمت ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اس کا نام حسد ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ حاسد کا حسد کبھی چھپتا نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں اپنی خباثت جو دل کی ہے وہ نکال کے ضرور رہتا ہے۔ جھوٹ بولے گا، چگلیاں کرے گا، شکایتیں لگائے گا، لوگوں کے سامنے مظلوم بن جائے گا، حالانکہ مظلوم ہوتا نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے رو دھو کے مظلوم بن جائے گا، جی میں تو یہ ہو گیا، میں تو وہ ہو گیا، فلاں نے میرے۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے، یاد رکھیے گا، حسد کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی حسد سے بچو، حسد سے بچو۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور کس طرح کھا جاتا ہے؟ فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جس کے خلاف حسد کیا جا رہا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے کہ بھائی حاسد کی نیکیاں نکل کر اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں۔ اللہ کے قانون بھی عجیب قانون ہیں بنائے ہوئے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ کوئی کسی کی غیبت کرے، ادھر سے نیکی نکلے گی دوسرے کے کھاتے میں چلی گئی۔ کوئی کسی سے حسد کرے، ادھر سے نیکی نکلے گی دوسرے کے کھاتے میں چلی گئی۔ کوئی کسی کی چغلی کرے، ادھر سے نیکی نکلے گی دوسرے کے کھاتے میں چلی گئی۔ اچھا، اگر کھاتا یہاں بھی پورا نہ ہوا تو پھر یہ کھاتا آخرت میں جا کے کھلے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس ترین آدمی کون ہے؟ مفلس، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بھی مفلس نہیں۔ وہ جی کسی کے پاس اولاد نہیں ہے؟ فرمایا یہ بھی مفلس نہیں۔ کسی کے پاس مال مویشی نہیں ہے؟ فرمایا یہ بھی مفلس نہیں ہے۔ پھر اس کے اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، آپ ہی میں بتا دیں مفلس کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو کل قیامت والے دن آئے گا۔ جب قیامت والے دن آئے گا تو اس کے ساتھ نیکیاں نہیں، نیکیوں کے بڑے بڑے انبار ہوں گے۔ بھئی یہ ساری رات کھڑے ہو کر تہجد بھی پڑھا کرتا تھا، بڑی نیکیاں۔ سارا دن قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا، بڑی نیکیاں۔ بھئی بڑا صدقہ کیا کرتا تھا، بڑی نیکیاں۔ بہت خیرات کرتا تھا، بڑی نیکیاں۔ نفلی نماز بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا، بہت نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی اس کو جنت میں بھیج دو۔ ابھی اللہ سب جانتے ہیں، لیکن اتمام حجت کے لیے یہ سارا کا سارا معاملہ ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص آئے گا کہ اللہ ٹھہریے، ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ یا اللہ اس آدمی نے مجھے فلاں موقع پر ناجائز تھپڑ مارا تھا۔ تو اللہ پوچھیں گے بھائی تو انکار کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا جی نہیں، میں انکار نہیں کر سکتا، میں نے واقعی اس کو تھپڑ مارا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا چلو بھائی اب اس کی نیکیاں یہاں سے نکالو اور اس کے نامہ اعمال میں دے دو۔ ابھی یہ فارغ ہوگا، دوسرا آ جائے گا، اللہ اس نے میری فلاں موقع پہ غیبت کی تھی۔ اچھا بھائی تو انکار کرے گا؟ کہتا ہے جی نہیں کرے گا، چلو بھائی نیکیاں نکالو ادھر دے دو۔ اللہ اس نے فلاں موقع پہ مجھ سے ظلم کیا تھا، نیکیاں نکالو ادھر دے دو۔ یا اللہ اس نے فلاں موقع پر میری چغل خوری کی تھی، نیکیاں نکالو ادھر دے دو۔ یا اللہ اس نے فلاں موقع پر مجھ سے حسد کیا تھا، نیکیاں نکالو ادھر دے دو۔ غرض ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن دعوے داروں کی لائن ابھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ جو ان کے گناہ ہوں گے وہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اب وہ مرحلہ آ جائے گا کہ وہ شخص جو ابھی چند لمحے پہلے نیکیوں کے انبار لے کر آ رہا تھا، اب اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں بچے گی۔ ہاں بچے گا تو کیا بچے گا؟ دوسروں کے گناہ بچیں گے جس کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ اب نتیجہ کیا ہوگا کہ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ بھئی اس کو اٹھاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو، تو یہ حسد جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ بس ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بیماریاں ایسی ہیں جو پچھلی امتوں سے چلتی آ رہی ہیں، اور چلتے چلتے وہ دو بیماریاں تمہارے اندر بھی آ گئی ہیں۔ وہ دو بیماریاں کیا ہیں؟ فرمایا ایک حسد ہے اور ایک کینہ ہے۔ یہ دل کے اندر جو بغض رکھنا ہے نا، اللہ معاف فرمائے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، چلو ناراض ہونا ایک فطرتی تقاضا ہے، لیکن بھائی اگر ناراض ہو گئے ہو تو پھر آگے بڑھ کر صلح بھی کر لو۔ یہ کیا کہ اب 10 سال تک اب ناراضگی چلتی چلی جا رہی ہے؟ کیوں بھائی ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں تو یہ باتیں اپنے لیے بیان کر رہا ہوں کہ بھائی میری اگر کسی سے ناراضگی ہے، مجھے احساس ہو گیا تو میں آگے بڑھ کر معافی مانگ لوں، کیا برا جاتا ہے اس میں؟ کیا کوئی شان گھٹ جائے گی؟
ہم چھوٹی چھوٹی یعنی وہ باتیں کہ جو جن کے اوپر سوچنا بھی اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے، ہم ان باتوں پہ ناراض ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. صرف کیا کہ جی میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے. اور بھائی بڑا چھوٹا کیا، عمر میں بڑا ہونا چھوٹا ہونا ٹھیک ہے، ادب اور احترام اپنی جگہ پر، لیکن اگر ایک آدمی غلطی کر رہا ہے تو پھر بھائی پھر بڑا چھوٹا کہاں رہ جاتا ہے پھر باقی. تو اگر کوئی بڑا آگے بڑھ کر معافی مانگ لیتا ہے، چھوٹے کو منا لیتا ہے، تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یا اگر چھوٹا اپنے چھوٹے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بڑے سے جا کے معافی مانگ لیتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ دو بیماریاں ہیں جو تمہارے اندر سرایت کر گئی ہیں اور یہ پہلے سے چلتی آ رہی ہیں، یہ کوئی نئی بیماریاں نہیں آئی ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اگر اجازت ہو تو سنا دوں. 2 منٹ اوپر ہو جائیں گے، اس کے لیے پیشگی معذرت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کی سنت کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میری سنت یہ ہے کہ سینہ کینے سے پاک ہو، سینے کے اندر کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے. ایک صحابی ہیں، چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف فرمائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص یہاں سے گزرے گا، جو شخص گزرے گا وہ جنتی ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ صحابی وہاں سے گزرے. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے متعلق فرما دیا کہ یہ جنتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ خود بڑے جلیل قدر صحابی تھے، ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ان کو بڑا اشتیاق ہوا کہ میں جا کر ان بابا جی کا عمل تو دیکھوں کہ آخر ان کا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا. تو ایک دن چلے گئے ان کے گھر، شام کا وقت تھا، اور جا کر کہنے لگے حضرت میں آج آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آؤ حضرت رات آپ کے پاس ہی رکوں گا. بڑی اچھی بات ہے جی، رکو ضرور رکو. رات کو کھانا وانا کھایا. جب کھانا وانا کھایا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بستر میں لیٹ گیا اور میں نے چادر میں سے ایسے ایک آنکھ سے میں باہر دیکھتا رہا کہ اب دیکھتا ہوں کہ یہ بابا جی کریں گے کیا. بابا جی نے کچھ بھی نہیں کیا، عشاء کی نماز پڑھی، بستر میں سونے کے لیے لیٹ گئے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا شاید کوئی تھکاوٹ ہوگی تو اس کی وجہ سے رات کو عبادت نہیں کر رہے. کہتے ہیں پھر میں انتظار کرتا رہا کہ شاید یہ تہجد کے وقت میں اٹھیں گے. تہجد کے وقت بھی نہیں اٹھے. صبح فجر کی اذان ہوئی، اٹھے، نماز پڑھی، اپنے دن بھر کے معمولات کیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا حضرت میں ایک دن اور آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. دوسرے دن پھر یہی معمول رہا کہ رات کو کوئی خاص عبادت بھی نہیں کی اور اگلے دن اپنے وہی معمولات. جب تیسرا دن بھی ہوا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت مجھے صرف ایک بات بتلا دیجئے کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ میرا امتی جنتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اب تو نے پوچھ لیا ہے تو سن، میرے دل کے اندر کسی کے متعلق کوئی کینہ اور بغض نہیں ہے. میرا یہ ایک عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اچھل پڑے، فرمایا کہ یہی تو اصل دین ہے، یہی تو اصل دین ہے. اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.